السلام علیکم، جہاں عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ابھی خفیہ ملاقات کے حوالے سے خبریں بہت زیادہ زیر گردش ہی تھیں، تو ایک دم سے اچانک الیکشنز میں تاخیر کے معاملے کے اوپر ایک مرتبہ پھر سماعت کے لیے معاملہ مقرر کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد چیف جسٹس سمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی اسپیشل بینچ دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے، اور اس میں بنیادی طور کے اوپر کچھ اہم پٹیشنز بھی سامنے آئی ہیں، اور ان پٹیشنز کا یا ان ریپلائز کا جو کنٹینٹ ہے وہ ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وزارت دفاع کی جانب سے بھی ایک موقف سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے، اور اس میں وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں جو پورے ملک میں الیکشنز ایک ہی دن کروائی جائیں، نمبر 1، اور نمبر 2، جو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے سپریم کورٹ کا 4 اپریل کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اس 4 اپریل کے فیصلے کو واپس لے۔ یہ استدعا وزارت دفاع کی جانب سے سپریم کورٹ سے کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز تو نہیں ہو سکتے، اور جو 8 اکتوبر والی ڈیٹ ہے وہ بالکل جو ہے وہ درست ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت کو کوئی راستہ دینے جا رہی ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ خیر اس وقت فوری طور کے اوپر اس کے اوپر کمنٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اہم ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد اب یہ کیس ہیئرنگ کے لیے فکس ہو رہا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ کیا آرڈر جاری کرتی ہے، یا کم از کم اس پوری صورتحال میں کس کس کو سنا جائے گا۔ بالخصوص اٹارنی جنرل فار پاکستان کو سنا جائے گا، وزارت دفاع کو سنا جائے گا، الیکشن کمیشن کو سنا جائے گا۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ اس کے اوپر سوالات موجود ہیں۔ بالخصوص کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے بھی ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے بیانیہ بنایا جاتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلے عام خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس لیے توہین عدالت کی کارروائی چلائی جائے۔ لیکن کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ذریعے جتنے بھی عدالتی نظائر موجود ہیں، جتنے بھی مثالیں موجود ہیں، ان مثالوں کے اوپر ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ عدالتوں کو جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے، توہین عدالت کی کارروائی نہیں چلانی چاہیے۔ کچھ کیسز جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسے یوسف رضا گیلانی توہین عدالت کیس، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، سزا ہوئی ٹل رائزنگ آف دی کورٹ۔ آج تک اس فیصلے کے اوپر جوڈیشری پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ عدالت نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ڈسکوالیفائی کر دیا۔ پھر اس کے بعد ثاقب نثار کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان، جو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا بڑا خوفناک دور تھا، آج بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ہم بڑا کچھ لکھ چکے ہیں، اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ پولیٹیشنز کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا گیا بلکہ جیلوں میں بھی بھیجا گیا، آج تک اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اور بالخصوص جو پہلے دن سے یہ ڈیبیٹ تھی کہ یہ پولیٹیکل میٹر ہے، یہ سیاسی نوعیت کا تنازعہ ہے، عدالت کو اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے، اب ہوگا کیا؟ دیکھیں، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وزارت دفاع اور الیکشن کمیشن کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے اگر کورٹ اس 14 اپریل والی تاریخ میں تبدیلی کر دیتی ہے، تھوڑی تاریخ مزید آگے اگر سپریم کورٹ لے کے چلی جاتی ہے، یا ڈائیلاگ پروسیس کی طرف کوئی بات چیت چل پڑتی ہے، اور پھر بعد میں کوئی اس کا آؤٹ کم نہیں نکلتا، تو پھر الٹیمیٹلی جوڈیشری کے اوپر اور بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان سمر عطا بندیال کے خلاف باتیں ہوں گی، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہوگی، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو کہے گی کہ ہم متاثرہ فریق ہیں، پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی پھر بڑی خوفناک قسم کی جو ہے نا وہ ایک بیانیہ بنایا جائے گا، اور ایک گالم گلوچ برگیڈ شروع ہو جائے گی کہ دیکھیں جی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کیا، حالانکہ وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر سپریم کورٹ اپنے اس تاریخ سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر ایک ویو یہ بھی جائے گا کہ جی وہ کوئی خفیہ ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اس کو بھی اگر کورٹ اوپنلی اگر اس کے اوپر کچھ اپنا تحریری طور کے اوپر اس ملاقات کو اگر ڈسکلوز کر دیتی، ڈیٹیلز بتا دیتی،
جو آج تک نہیں بتائی گئیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس ملاقات کو کہا جی کہ ہوئی ہے آفیشیلی. تو اب ایسی صورتحال میں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں الیکشن 14 مئی کو ہی کروائے جائیں پنجاب میں، تو پھر یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ دیکھیں جی وہ ڈی جی آئی صحیح صاحب بھی آئے تھے لیکن وہ کوئی بات نہیں بنی اور معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو گئے. تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں جہاں پر پولیٹیکل میٹرز ہوں کسی بھی ایشو میں، اس کے اوپر پھر جب عدالتیں انٹروین کرتی ہیں تو اس کے نتائج کچھ ایسے ہی نکلتے ہیں. وہ فریق جو اس فیصلے سے اب متاثرہ ہوگا، 184(3) کے تحت اس کیس کی پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہے، اس کے خلاف اس کے پاس اپیل کا کوئی حق ابھی تک نہیں ہے. قانون بن رہا ہے، اب دیکھیں کہیں پھر کوئی کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے کہ بھئی یہ لا نہیں بن سکتا، وہ ایک الگ بہرحال بحث ہے، ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس تمام تر صورتحال میں جبکہ ہائی کورٹس میں یہی معاملہ عدالتوں میں زیر سماعت تھا، زیر بحث تھا، کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے تحت سوموٹو لے لیا گیا اور پھر پروسیڈنگ شروع کر دی گئی. تو اب اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا عدالت کو ایک سیاسی کیونکہ اس کیس میں جہاں پر یہ سوال ہے کہ الیکشنز 90 دن سے تاخیر نہیں ہو سکتی، کانسٹیٹیوشن کمانڈ ہے، وہیں پہ اس کیس کا سیاسی پہلو بھی ہے، پولیٹیکل اینگل بھی ہے. اور اس پولیٹیکل اینگل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے مرکز پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ پورے ملک میں جلد انتخابات ہو جائیں اپنی 2 اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا. پھر دھرنے ہوئے، مظاہرے ہوئے، کنٹمپٹ آف کورٹ بھی، کیس ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہرحال پینڈنگ ہے. تو اب سیاسی پہلو تو ہے اس میں کہ ایک سیاسی جماعت نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیں. تو کیا جب مقصد سیاسی حصول ہو تو عدالت کو اس سیاسی مقصد کے حصول کے لیے ایز اے ٹول استعمال ہونا چاہیے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ویو میں یہی کہا ہے کہ جو جج ہیں ان کو جج ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے، اور ان میں پولیٹیکل یا سیاسی جھلک نہیں ہونی چاہیے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی یہی کہا کہ سپریم کورٹ کو براہ راست اس معاملے پہ انٹروین نہیں کرنا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ نے بھی نہ صرف یہ کہا بلکہ 1 مین شو کے حوالے سے بھی بات کی کہ جی یہ 1 مین شو نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اب سے تھوڑی ہی دیر بعد اس کیس کے اوپر باضابطہ طور کے اوپر پروسیڈنگ شروع ہوگی. تو جب کیس کا اختتام ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈیٹیلز شیئر کریں گے کہ کورٹ کی پروسیڈنگ میں ایگزیکٹلی کیا ہوا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.